اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اقرب، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام زال، زے، دواد، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ برج اقرب والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران روبی، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں خواتین لال کلر کا اور مرد حضرات کریم کلر یا سفید کلر کا جوڑا ضرور پہنیں۔ وہ لوگ جو دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں، اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی یہ خواہش اور کوششیں جو ہیں وہ حقیقی شکل اختیار کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اوورال بات کی جائے تو یہ اشرہ آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پہلی شادی کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے رشتے کی تلاش میں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے، کوشش ضرور کریں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ یہ اشرہ آپ کے شریک کار کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وراثتی معاملات کے حوالے سے کوئی الجھنیں تھیں تو مل بیٹھ کر کوشش کریں، یہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا وقت کاروباری مصروفیات کی طرف بھی آپ توجہ دیں گے، کاروباری معاملات کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور ان معاملات سے مالی فائدہ اور کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں یا گھر سے باہر کچھ افیئر وغیرہ چلا رہے ہیں، یہ اشرہ ان کے لیے کوئی اتنا خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ یہ وقت ان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر ان کو یہ چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ یہ رشتے میں انوالو ہیں اس کے کریکٹر کا بغور جائزہ لے لیں۔ اس کے علاوہ یہ اشرے کا وقت کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف آپ کے سامنے اگر ہوں گے بھی تو آپ ان کو پہچان نہ پائیں گے۔ وہ اتنے میٹھے بن کر اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے کہ آپ ان کی سازش کا، ان کے نقصان کا ہنسی خوشی کہہ لیں گے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ان کی چالاکیوں پر، ان کی کمینی شخصیت پر، کمینی حرکات پر بغور جائزہ لے کر ان معاملات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات سے کچھ دوری اختیار کرتے نظر آتے ہیں اور ان معاملات ادائیگی کی طرف توجہ دیتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی اتنا خوش آئند نہ ہوگا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر اور جسمانی حوالے سے کچھ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اس لیے بیرون ملک سفر سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت اتنا خوش آئند ثابت ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ وقت ان کے حوالے سے بھی کوئی اچھے اور بہتر نتائج کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے درمیانی ایام میں آپ کی توجہ گھریلو معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی، اور آپ گھریلو معاملات اور گھریلو مصروفیات میں اپنا وقت بھی دیتے نظر نہیں آ رہے اور دیگر پریشانیوں میں یا الجھنوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ اوورال بات کی جائے تو یہ اشرہ آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ بہتری لانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں، یہ وقت ان کے معاملات میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ کسی سے کوئی رقم یا ادھار لینی ہے تو وہ واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں، اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے دوران برج اقرب والوں کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عرصے کا وقت ان کے لیے کچھ بہتر اور اچھے رزلٹ لاتا نظر نہیں آ رہا۔ ان کو کافی زیادہ ایفرٹس کرنی پڑے گی حصول روزگار کے حوالے سے۔ برج اقرب والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران سورہ فاتحہ کا وظیفہ کریں، 21 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 ستمبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 ستمبر کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کر لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کر ضرور کیجیے گا۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔